السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا اور ذکر حضور غوث الثقلین اور ذکر غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. الحمدللہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی شان میں سے ایک شان یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ آپ لوگوں کے دلوں سے واقف ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان تاکہ کہ جب بندہ اللہ کی پہچان حاصل کرتا، اللہ کی پہچان کا اس کو علم ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام کائنات اس کے حوالے کر دیتے. تمام کائنات کی جانتا پن، تمام کائنات اس کے حوالے ہو جاتی، اس کے غلام ہو جاتی. تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ اللہ کی پہچان رکھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھنے والے. آپ کی کرامتوں میں سے یہ بھی کرامت ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں سے واقف ہو جاتے، لوگوں کے ظاہر اور باطن سے بھی واقف ہو جاتے. اور یہ اللہ کی عطا تھی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضور غوث الثقلین خود سے کرتے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے اولیاء اللہ کو کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں سے واقفیت ہو جاتی ہے. اس لیے کیا ہے، اللہ والے بولتے ہیں کہ جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو ذرا دل کو سنبھال کے جاؤ. جو ہم بزرگوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بارگاہ، صحابہ کرام کی بارگاہ، بڑے بڑے مقامات ہیں یا اولیاء اللہ کی بارگاہ، تو دلوں کو سنبھال کے جاؤ. اور علماء کرام کی بارگاہ میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، زبان کو سنبھال کے جانا. تو ظاہری علماء کا بھی ادب ہے، باطنی علماء کا بھی ادب ہے. خصوصاً اولیاء اللہ کا مقام زیادہ ہے تو دلوں کو بھی جو ہے نا سنبھال کے جانا. یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے تو کیونکہ وہ دلوں سے واقف ہوتے. اب اس کا چند واقعات ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے، آپ کی جو چاہنے والے ہیں، آپ جو ہے حضرت جونی رحمت اللہ علیہ، حضرت جونی رحمت اللہ علیہ کیا ہے، آپ بڑے جو ہے نا اللہ والے تھے، آپ کے غلام تھے، آپ کے مریدوں میں سے تھے. ایک مرتبہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کی کنڈیشن کیا رہتی ہے، آپ بہت بھوکے رہتے، آپ بھی بھوکے رہتے، آپ کے گھر والے بھی بھوکے رہتے. حالت آپ کی ایسی رہتی کہ بہت بھوکے رہتے، فاقے کی حالت رہتی. تو جیسا ہی آپ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے، پیرانے پیر کی بارگاہ میں پہنچتے، سلام عرض کرتے، سلام کا جواب آتا ہے تو آپ کچھ کہتے نہیں ہیں تو آپ سمجھ جاتے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کے فرماتے ہیں، اے جونی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جونی رحمت اللہ علیہ، جو بھوک ہے، جو فاقہ ہے، یہ اللہ کی خزانوں میں سے خزانہ ہے. آپ اپنے مرید کو ان کی کیفیت بتا رہے اور کیفیت میں انکریج کر رہے، موٹیویٹ کر رہے کہ دیکھو جو اللہ نے تمہیں حالت دی ہے ایک عام حالت نہیں ہے، کہ وہ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو دوست رکھتا ہے اس کو بھوک کی نعمت سے نوازتا ہے. یہ حضرت جونی رحمت اللہ علیہ کو حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ آپ کی کنڈیشن، آپ کی دل کی کنڈیشن، آپ کی دل کی کیفیت دیکھ کر اور آپ کی جو گھر والوں کی کنڈیشن دیکھ کر آپ فرما رہے ہیں جونی بھوک اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دوست رکھتا ہے اس کو بھوک کی نعمت سے، فاقے کی نعمت سے جو ہے نا نوازتا ہے. یہ آپ تو حضرت جونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب یہ سنا تو حیران رہ گا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کو یہ شان عطا کی کہ آپ دلوں کی حال سے واقف ہیں. کیونکہ بھوک کیا آتی، بھوک نعمت کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے، کیونکہ نفس کیا بولتا ہے، نفس کو کیا ہے، خواہشات رہتی، اس میں کھانا بھی ایک خواہشات ہے. تو بھوک جب ہوتا ہے تو علی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کا جو نفس ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور روح اس کی طاقتور ہو جاتی. جب نفس کمزور ہوتا ہے، روح طاقتور ہو جاتی، تو وہ عبادت اور اس کا رجوع اللہ جو ہے نا یہ جو ہے نا پاورفل ہو جاتا. اور انسان جب زیادہ کھا لیتا، پیٹ بھر کھا لیتا، سست ہو جاتا، انسان اللہ سے دور ہو جاتا اور انسان نفس کے حوالے ہو جاتا. اور جب انسان بھوکا رہتا، کم کھاتا، کم سوتا، تو یہ جو نفس ہے
یہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کی طرف ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے اس کو. تو آپ فرماتے کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ نے میرا حال بتایا، میری حالت بتائی، اور کیا فرما رہے ہیں حضور غوث الثقلین نے؟ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دوست رکھتا ہے اس کو جو ہے نا بھوک کی نعمت سے نوازتا. تو یہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ آپ کی دلی حالت سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقف کرایا. یہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی شان ہے. اور ایک مرتبہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی بغداد شریف میں دو اللہ کے بندے حج کر کے بغداد شریف انٹر ہوئے. اب جب حج کر کے واپس انٹر ہو رہے ہیں بغداد شریف، اب ان کو بغداد شریف میں کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا. اور یہ دو بندے جو اللہ کے بندے تھے بڑے بھوکے تھے اور ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، حج کر کے ابھی آئے. اب ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کے پاس ایک کچھ کمان تھی، کچھ تھا ان کے پاس، تو وہ بیچ دیا انہیں. بغداد شریف انٹر ہو کے وہ بیچ دیا. اسے کچھ چاول خریدا. اسے چاول خریدنے کے بعد چاول کھا لیا، اس کو پکایا اور اس کو کھا لیا. مگر جب چاول پکایا کھا لیا تو ان کا جو ہے نا ان کو اتنا لطف اور مزہ نہیں آیا. مطلب جس طرح جی بھر کے بھوک کو مٹانا ہوتا ہے ویسا وہ لوگ نہیں کھا سکے. اب یہ ان کی حالت تھی، دونوں کی بھی حالت تھی. اب کھانے کو کھانا بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک مرتبہ کیا ہوا، جب وہ حالت میں کیا ہے حضور غوث الثقلین کی محفل چل رہی تھی، وہ محفل میں انٹر ہو گئے. جب وہ دونوں اللہ کے بندے محفل میں انٹر ہو گئے، حضور غوث الثقلین پیرانے پیر واز فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے. جیسا نصیحت فرما رہے تھے، فرماتے فرماتے ان دونوں پہ نظر پڑی. جیسا ان دونوں پہ نظر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرانے پیر نے جو نا اپنا واز کو روک دیا اور پھر فرمایا کہ حجاز مقدس سے، مکہ مکرمہ سے دو بندے حج کر کے ہمارے شہر میں مہمان بن کے آئے. اور فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے نا بھوکے تھے، ان کے پاس کچھ کمان تھی، کھانے کو کھانا نہیں تھا، تو انہوں نے وہ بیچ کر چاول خریدا. پھر چاول جو ہے نا خرید کر آیا اس کو، مگر وہ لطف اندوز نہیں ہوئے. ان کا دل خوش نہیں ہوا، مطلب پیٹ ان کا نہیں بھرا. جتنا کھانا تھا، جیسا کھانا تھا وہ نہیں کھا سکے کیونکہ بھوک ان کی زیادہ تھی. اور جو ہے نا وہ ہمارے مہمان ہیں. تو جیسا ہی یہ حضور غوث الثقلین نے فرمایا، وہ دو جو اللہ کے بندے تھے دیکھ کر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ حضور غوث الثقلین ہمارے دل سے کیسا، ہماری حالت سے کیسا واقف ہے، کیونکہ یہ ایسی حالت ہے کہ ہم دونوں کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا. تو آپ دونوں حیران ہو جاتے ہیں. پھر محفل ہوتی ہے، پھر حضور غوث الثقلین دسترخوان بچھانے کا حکم دیتے اپنے خادم کو. اب یہاں پر جب دسترخوان پہ یہ دونوں بیٹھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اندر پوچھ لیتے ہیں کہ تمہیں کیا کھانا دل بول رہا ہے. تو دونوں دل میں کہتے ہیں کہ میری ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں شہد کھاؤں، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ جو ہے نا میں حلوہ کھاؤں. اب جیسے خالی یہ دل میں یہ لوگ جو ہے نا ٹٹول رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ کاش یہ ہو جاتا میرے ساتھ، کاش یہ مل جاتا. ایک خواہش انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے نا، کھانے کی خواہش ہے، اچھی خواہش ہے. تو حضور غوث الثقلین جیسا ہی یہ دونوں نے وہ دونوں فرماتے کہ جیسا ہی ہم دونوں یہ ایک دوسرے کو کہے، اپنے دل میں یہ بات تھی ہمارے، حضور غوث الثقلین نے فوراً اپنے خادم کو بلا کر فرمایا جلدی دسترخوان پر حلوہ اور جو ہے نا شہد کو پیش کر دو. آپ ان دونوں کے حال سے واقف ہے. تو وہ دونوں فرماتے ہیں اللہ کے بندے کہ ہم حیران ہو گئے کہ حضور غوث الثقلین ہمارے دلوں کے حال سے کیسا واقف ہو. کیا اللہ تعالیٰ نے کیا شان آپ کو عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی شان دی کہ ہمارے دلوں سے بھی واقف ہے. تو اولیاء اللہ کی محفلیں یہی ہوتی ہے کہ حضور غوث الثقلین تو سردار الاولیاء ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو مرتبہ عطا کرنا فرمایا کہ لوگوں کے دل آپ کی جو ہے نا مٹھی میں ہے. ایک مرتبہ ایک مرید آپ کے ساتھ جا رہے تھے حضور غوث الثقلین کے ساتھ، حضور غوث الثقلین کی صحبت میں. تو جمعے کا دن تھا، نماز کے لیے جا رہے تھے. تو جب وہ مرید حضور غوث الثقلین کے ساتھ جا رہے تھے تو وہ مرید ابھی دل میں خیال کر رہے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے اور کوئی شخص پیرانے پیر کو سلام نہیں کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے قریب نہیں آ رہا ہے. وہ تعجب میں تھے کہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ آپ جب بھی جہاں بھی گزرتے فوراً لوگ آتے آپ سے ملنے طرح سے. اللہ والے سردار الاولیاء ہے، ہمارے پاس بھی ہم بھی اپنے جو ہے نا پیر کو دیکھتے، خوشی کا اظہار کرتے، ان سے ملاقات کرتے، صحبت پانے کا مطلب ایک مرید کو خوشی ہوتی ہے کہ اپنے پیر کا دیدار کرے، اپنے پیر کی صحبت پائے، پیر سے کچھ گفتگو کرے، پیر کی کچھ باتیں سنے. مرید کو خوشی ہوتی ہے. یہ تو پھر پیرانے پیر ہے حضور غوث الثقلین. اب وہ مرید تعجب کر رہے ہیں کہ عجیب بات ہے، آج جمعے کا بھی دن ہے، لوگوں کا جو ہے نا بھیڑ بھی جمع نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، پیرانے پیر اکیلے ساتھ میں جا رہے ہیں، عجیب بات ہے یہ. اور دل میں ان کے خیالات چل رہے ہیں. تو اب تھوڑی دیر کے بعد ہوتا کیا ہے کہ حضور غوث الثقلین نے اپنے وہ مرید کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہر جمعے کو بھیڑ ہوتی ہے آپ سے ملاقات کے لیے، لوگوں کا شوق ہوتا ہے. تو وہ حضور غوث الثقلین جب ان کے دل میں یہ بات چل رہی تو ان کو وہ مرید کو دیکھ کر مسکرائے. جیسا ہی مسکرائے
تو مسکرانے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی ایسی بھیڑ جمع ہوتی ہے کہ حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے تڑپتے ہیں، لوگ قریب آنے پہنچتے ہیں، آپ سے ملاقات اور آپ کی صحبت حاصل کرنے کے لیے بڑی جو ہے نا فل بھیڑ ہو جاتی۔ تو وہ مرید پھر دل میں خیال کرتے ارے وہ پہلے جو حالت تھی کہ میں اور میرے پیر ایک اکیلے تھے، وہ بڑی زبردست حالت تھی، مطلب ہم دونوں تنہا تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا، مطلب وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں۔ پھر حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ وہ مرید کو فرماتے ہیں، جب لوگ چلے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قدرت عطا کی، وہ تو نہ طاقت عطا کی کہ لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں رکھا ہے کہ میں جب چاہوں جس کا دل چاہوں اپنی طرف متوجہ کروں اور جس کا دل چاہوں اپنے سے دور کر دوں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے مرید کے دل کی کیفیت کو سنا رہے ہیں کہ تمہارا سوال یہ تھا کہ لوگ میرے قریب کیوں نہیں آ رہے، لوگ مجھے سلام کیوں نہیں کر رہے ہیں، پھر بعد میں لوگ سلام کیوں کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، میں جب چاہوں اپنی طرف متوجہ کروں اور جب چاہوں میری سے دور کروں۔ تو یہ حضور غوث الثقلین کی شان اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کو عطا کی۔ ایک مرتبہ حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں آپ کے چاہنے والے آتے ہیں۔ اب چاہنے والے کیسے؟ ہر ایک اللہ والوں کے پاس پہلے زمانے سے بھی آج بھی کیا ہے، کچھ بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ آج بھی ہم جاتے ہیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ سے رجوع ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں، اللہ سے رجوع ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں مسئلے مسائل پیش کرتے ہیں، گھر کے مسائل، پرسنل مسائل ہو، پروفیشنل مسائل ہو، پرائیویٹ مسائل ہو، جو بھی مسائل ہو اللہ والوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ دعا فرما دیجیے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ایک اللہ والے آئے، حج کو جانا چاہ رہے تھے، حج کو جانے کے لیے آئے آپ کی بارگاہ میں۔ تو آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ اب اونٹنی کیا تھی، اونٹنی کی حالت یہ تھی کہ وہ اونٹنی چل نہیں رہی، نہ بھاگ رہی ہے، نہ دوڑ رہی ہے، کمزور ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اے پیرانے پیر یہ میری اونٹنی ہے، میں حج کو جانا چاہ رہا ہوں مگر یہ میرا ساتھ نہیں دے رہی، مگر میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ تو حضور غوث الثقلین، اب وہ اونٹنی بھاگ نہیں رہے تو حضور غوث الثقلین نے اس کی جو پشت ہے، اونٹنی کی جو پشت ہے اس پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ جیسا ہی وہ مبارک ہاتھ پھیرا، وہ اونٹنی میں اتنی طاقت آ گئی، اتنی قوت آ گئی کہ وہ اب بیت اللہ کے سفر کے لیے اتنی تیز بھاگی، اتنی تیز بھاگی کہ تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ دی۔ مطلب وہ کمزور اونٹنی تھی مگر حضور غوث الثقلین کی مبارک ہاتھوں سے، دست اقدس سے، آپ کے مبارک جو ہے نا ہاتھوں کی نسبت سے وہ بے جان، وہ جو نا کمزور اونٹنی میں طاقت آ گئی اور وہ نا بیت اللہ کا سفر کے لیے وہ اللہ والوں کو جو مرید تھے ان کے سفر میں آسان۔ تو حضور غوث الثقلین کی برکت ہے کہ آپ کے پاس لوگ آتے اور دعا کے لیے گزارشات کرتے، پرابلمز مسائل سناتے، تو حضور غوث الثقلین کیا فرماتے، ان کی مدد کرتے اور ان کو آسانیاں فرماتے۔ اور ایک مرتبہ حضور غوث الثقلین آپ کے ایک چاہنے والے تھے، ایک مرید تھے، وہ بیمار پڑ گئے۔ تو بیماری ہے تو جب کوئی بیمار ہو تو کرنا کیا ہے، مسلمان کی حقوق ہے کہ جانا ہے، اس کی عیادت کرنا ہے۔ تو حضور غوث الثقلین تو سردار الاولیاء ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ادا کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو زندگی میں جو ہے نا اپنانے والے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ وہ جو آپ کے مرید ہے، جو چاہنے والے، ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جا کے ملاقات کرتے ہیں۔ اب وہاں پر جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مرید کے پاس، وہ جو چاہنے والے ان کے قریب جو ہے نا ایک درخت ہے، اور وہ درخت جو ہے نا دو درخت ہے، وہ دو درخت کیا ہے، سوکھے ہوئے درخت ہے، مطلب 4 سال سے کھجور کے درخت ہے مگر 4 سال سے ان کو کوئی پھل نہیں لگا ہوا ہے، 4 سال سے ان کو کوئی پھل نہیں لگا ہوا ہے۔ اب حضور غوث اللہ کیا کرتے ہیں، اب اس درخت کے نیچے وضو فرماتے ہیں، اس درخت کے نیچے وضو فرماتے ہیں، اس درخت کے نیچے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کے جب وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر کچھ دن کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو درخت ہے، جو 4 سال سے پھل نہیں دے رہا، 4 سال سے کھجور نہیں دے رہا، آپ کی جو ہے نا نسبت سے، آپ کی آنے تشریف آوری کی برکت سے وہ بے جان پھل میں پھل آ جاتا۔ وہ جو 4 سال سے نہیں دینے والا پھل ہے، آپ کی دعا سے، آپ کی برکت سے، آپ کے عمل سے اور آپ کی عبادت کی برکت سے کیا ہے، وہ بے جان پھل میں جو ہے نا پھل لگنے لگتے ہیں۔ تو لوگ وہ یہ بھی آپ کی ایک کرامت تھی۔ تو حضور غوث الثقلین کیا ہے، اب ہم ہمارے لیے کیا ہے کہ وہ تو ایک نباتات ہے، بے جان چیز ہے، ہاں جان اس میں ہے مگر اس کے پاس قلب نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے، ہم اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کیا فرمایا کہ جو ہے نا اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء کیا ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، یعنی جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے
وہی کام میری امت کے اولیاء اللہ کریں گے، یعنی وہ دین کی تبلیغ کریں گے، وہ دین کو پہنچائیں گے، بندوں کو رب تک جوڑیں گے۔ تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا مبارک ہاتھ، اگر جو نا ایک اونڈی ہے، جانور ہے، مگر لگا تو اس کے اندر جان آ گئی۔ ایک جھاڑ ہے، آپ کی برکت سے وہ جھاڑ میں جان آ گئی اور وہ پھل دینے لگا۔ اور ہم بھی اگر حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی حقیقی مرید بن جائے، حقیقی آپ کی محبت، حقیقی آپ کی اطاعت، آپ کی غلامی، جیسا آپ اپنے مرید کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ہمارا تعلق ہو جائے، آپ کی غلامی میں ہم آ جائے، تو ہمارے اندر میں بھی جو دل ہمارے مردہ ہو گئے، وہ جھاڑ مردہ تھا تو وہ زندگی اس کو مل گئی، پھل دینے والا بن گیا۔ وہ جو جانور، جان تو ہے اس میں، مگر وہ بے جان کی طرح یہ بھاگ رہا نہیں، کام نہیں کر رہا، حج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں وہ اللہ والے، مگر حج کو نہیں، مگر آپ کا مبارک ہاتھ لگ گیا تو وہ جان والا جو ہے نا کام والا بن گیا، بے جان تھا مگر کام والا بن گیا، کمزور تھا طاقتور ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی پہچان اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کرے۔ ہم بھی حضور غوث الثقلین کی مرید، حقیقی مرید بن جائے، حقیقی غلامی میں آ جائے، اور آپ سے ہمارا تعلق اور عقیدت اور آپ سے محبت ہماری مضبوط ہو جائے، گٹھ جوڑ اور جو ہے نا عقیدہ مضبوط ہو جائے، تو ہم بھی جیسا اللہ اور اس کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ویسے بن جائیں۔ ہمارے دل اب کیا ہے؟ ہمارے دل کیا ہے؟ ہمارے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا کی طرف رغبت، اور دنیا جیسا ہی آتی ہے اس پہ ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے ہمارا دل۔ دنیا جائے، مال آیا، مال آتے ہی ہمارے جو ہے نا ہمارا رنگ بدل جاتا۔ مال آتے ہی کیا ہے کہ ہم نماز بھی چھوڑ دیتے، روزہ بھی چھوڑ دیتے، معاملات بھی چھوڑ دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی چھوڑ دیتے۔ مال سے ہماری اتنی محبت ہے کہ دل، یہ محبت جو اللہ کے غیر کی جو محبت ہمارے دلوں میں آ گئی، اس کی وجہ سے جو دل سخت ہو گیا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی ذکر سے، آپ کے تعلیمات سے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے، آپ کی یاد سے کیا ہوگا؟ ہمارے سخت دل بھی نرم پڑ جائیں گے۔ اس میں جو محبت دنیا کی آ گئی، اس میں جو فرما برداری نفس کی، شیطان کی، مخلوق کی، دنیا کی آ گئی، وہ حضور غوث الثقلین کی تعلیمات سے، آپ کے ذکر سے، آپ کے فیضان سے، آپ کی توجہ سے، خصوصاً جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو جو ہے نا فیضان ملا، وہ فیضان حضور غوث الثقلین سے مل جائے گا تو ہمارے دل بھی نرم پڑ جائیں گے۔ ہمارے دل کی سختی دور کیسا ہوگی؟ اولیاء اللہ کی جو ہے نا تعلق سے، اولیاء اللہ کی غلامی سے، اولیاء اللہ سے محبت سے، اولیاء اللہ سے جتنی ہماری عقیدت ہوگی، جتنی اچھی عقیدت ہوگی، اور جتنی ہماری محبت ہوگی، جتنی آپ کی غلامی ہوگی، ہمارا دل بھی اتنا اچھا ہو جائے گا، ہمارا دل بھی جو ہے نا صاف ستھرا ہو جائے گا، اور ہمارا دل ایسا ہو جائے گا جیسا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اولیاء اللہ کے دل کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے دل کانچ کی طرح، اولیاء اللہ کے دل کیا ہے؟ قلب ہے۔ کون سے قلب ہے؟ قلب سلیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ وہ سلامتی والا قلب، وہ قلب جو اللہ کے غیر، جس میں توحید بھری ہوئی ہے، جس میں توحید کی گواہی دینے والا قلب ہے، وہ رسالت کی گواہی دینے والا قلب ہے، وہ قلب جو نفرتوں سے پاک، حسد سے پاک، غیبتوں سے پاک، جو ہے نا تمام جو گندگی ہے، جو نافرمانی ہے اللہ کی، شرک سے، کفر سے، نفاق سے پاک، وہ قلب اولیاء اللہ کا ہوتا ہے۔ تو جو قلب ان کا ہوتا ہے، وہ قلب والوں کی صحبت میں ہم آ جائے تو ہمارے قلب بھی اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے قلب میں بھی جو ہے نا وہ ہمارا قلب بھی آئینے کی طرح بن جائے گا، پھر ہماری روح بھی پاک ہوگی، ہمارا نفس بھی پاک ہوگا، ہمارا جسم بھی پاک ہوگا، اور ہمارا قلب بھی پاک ہوگا۔ تو مگر ضروری کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین سے جو ہے نا اچھی عقیدت ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ولی سے، اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے ولی سے دشمنی کی جائے، اللہ کے ولی کی جو ہے نا گستاخی کی جائے، اللہ کے ولی کی نافرمانی کی جائے، اللہ کے ولی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ تو اللہ کے دوست ایمان والے، اور ایسے ایمان والے جو تمام ایمان والوں کے سردار ہے، تو ان کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوست ہوں میں ایمان والوں کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں دوست ہوں، تو اللہ کے دوست کو ہم کچھ کہیں گے، جیسا آج دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اولیاء اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب لوگاں بنا لی، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم قرآن میں بھی اولیاء اللہ کا ذکر ہے، حدیث میں بھی اولیاء اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اولیاء اللہ کا ذکر۔ خالی ایک مثال آپ دیکھیے کہ سورہ کہف میں اللہ والوں کا کس طرح ذکر فرمایا کہ ایسے اللہ والے جو اصحاب کہف تھے، ان کے سونے کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ، ان کی کروٹوں کو بدلنے کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ۔ تو سوچیے آپ، یہ وہ پچھلی امت کے اولیاء اللہ کا ذکر، خالی انہوں سو رہی اور انہوں کروٹیں بدل رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرمائے۔ تو اس میں کیا ایمان کی بات ہوگی؟ اللہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں سوتے ہیں، اللہ کی یاد میں اٹھتے ہیں،
اللہ 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 ہی کر کے زندگی گزار. یہ تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کہ تمام امتوں میں سے سب سے بڑی پیاری امت اللہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اور یہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور غوث الثقلین سردار الاولیاء ہے. اللہ نے آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا. وہ تو پچھلی امت کے اولیاء تھے, اب یہ امت کے اولیاء تو ان اولیاء سے بھی بڑا مقام. تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا ذکر, آپ کے تعلیمات, ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. اللہ کی پہچان بغیر اولیاء اللہ کے ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ تک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم بغیر اولیاء اللہ کے نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ اولیاء اللہ کیا ہے, اللہ کی پہچان رکھنے والے بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھنے والے بھی ہے. آخر میں مولا سے یہ دعا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. ہماری اس حاضری کو قبول فرما. اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دل میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے سخت دل میں معاف فرما, مولا رحم فرما, کرم فرما, عفو درگزر فرما, تزکیہ نفس فرما, تصفیہ خلق فرما, تجلی روح فرما, تمنی نور فرما. مولا رحم فرما, کرم فرما, ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم ممتاز رکھ, ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کے علمی روحی ہر فیضان سے ہم سب کو معلومات فرما, ہماری شادی کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.